فرمایا کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، قیامت اچانک آ جائے گی اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ منظر جو ہے وہ قیامت کا ہے، قیامت آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے آیت 67 میں یہ فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، آپس میں جتنے بھی دوست ہیں وہ قیامت کے دن تبدیل ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں دوست تھے اور قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے۔ اس سے ایک چیز کا استثناء ہے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ دنیا میں جن کی دوستی تقوی پر قائم تھی، پرہیزگاری پر قائم تھی، نیکی پر قائم تھی، اللہ کے لیے تھی، اخلاص اور خلوص کے لیے تھی، وہ میدان محشر میں بھی دوست ہوں گے۔ اور جو یہاں پر اغراض کے لیے، دنیاوی منافع کے لیے، گناہ کے لیے، برائیوں کے لیے دوست بنے تھے، اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کا اجتماع ختم ہو جائے گا، ان کی آپس کی وہ محبت ختم ہو جائے گی اور دشمن ہو جائیں گے آپس میں۔ اور یہ موضوع قرآن کریم کا ایک خاص موضوع ہے کہ قیامت کے دن آپس میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے کیسے، یعنی جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے۔ اگر کسی نے پیروکار برا بنا لیا ہے تو وہ اپنے پیروکاروں کو گالیاں دے رہا ہوگا، پیروکار اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان پہ الزام لگا رہے ہوں گے، شیطان ان کو جواب دے رہا ہوگا کہ تم نے میری مانی تو رحمان کی مان لیتے، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو دعوت دی تھی خالی۔ تو یہ ایک خاص منظر ہے قیامت کے دن کا۔ اس کو قرآن کریم نے یوں بھی بیان کیا کہ اتخذتم من دون اللہ اوثانا، جو بت تم نے دنیا میں قائم کیے وہ حقیقی دوست نہیں تھے، وہ بت تھے۔ یلعن بعضکم، وہ ایک دوسرے کو وہاں لعنت دے رہے ہوں گے، یلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے آپس میں تقوی کی وجہ سے ان کی دوستیاں بنی ہوں گی، اللہ کے لیے انہوں نے دوستی کی ہوگی، وہ وہاں پر جو ہے سکون سے ہوں گے، وہ وہاں پر اطمینان سے ہوں گے۔ اور ان کو اللہ پاک یوں مخاطب کرے گا کہ یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اور تم پر آج نہ خوف ہے اور نہ ہی آپ غمگین ہوں۔ جو فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی کو ایک اور صورت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوں گے ایسے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس دوستی کو قرآن کریم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد آپس میں دوست جو ہوں گے اور مومن خواتین جو آپس میں دوست ہوں گی، یأمرون بالمعروف، ان کی نیکی کی علامت کیا ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دینے والے ہوں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ برائی سے روکنے والے ہوں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے والے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو مومن دوست ہوں گے یہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ ان پہ رحم فرمائے گا، اور وہ رحم قیامت کے دن ہوگا اور اللہ پاک انہیں اپنے دائرہ رحمت میں لے لے گا۔ تو یہ جو دوستی ہے یہ بڑی خاص ہے، جو دین کی بنیاد پر ہو، تقوی کی بنیاد پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی دوستی میں رہو، جو سچا تمہیں نظر آئے نا اس سے دوستی کرو، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی مجلس میں چلے جاؤ۔ یہ بڑی فلسفی ہے قرآن کریم کی۔ آپ اگر اپنی دوستوں کی ایک فہرست بنا لیں اور ان دوستوں میں کچھ برائیوں میں مبتلا ہیں، بری عادات میں مبتلا ہیں، تو انسان فیل کرے گا کچھ ہی ٹائم میں کہ وہ برائیاں اس کی آنکھوں میں ہلکی ہو جائیں گی،
اس کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے بھلے وہ پہلے کہتا ہو میں پیتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کے لیے اس کا ماحول سازگار ہو جائے گا۔ تو اثر پڑتا ہے آپ کے ساتھ رہنے والے کا، آپ سے بات کرنے والے کا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بزدل ہے تو آپ کو بزدل بنا دے گا، بہادر ہے تو آپ کو بہادر بنا دے گا، تاجر ہے تو آپ کو تاجر بنا دے گا، نیک ہے تو آپ کو نیکوکار بنا دے گا، بد ہے تو آپ کو بدکار بنا دے گا۔ وہ دنیا و آخرت کی جس صفت سے جو ہے وہ صفت کا حامل ہے وہ آپ کو وہیں لے جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی خاص بات ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے جو دوست ہیں وہ آپ اچھے بنائیں، ان کی فکر بلند ہو، ان کی سوچ بلند ہو، وہ گناہوں سے کنارہ کش ہوں، وہ حرام سے ڈرانے والے ہوں، حلال کی طرف لے جانے والے ہوں، دنیا کے خطرات سے بچانے والے ہوں، آخرت کے خطرات سے بچانے والے ہوں۔ ایسے لوگ پھر آپ کو کم ملیں، بھلے آپ کو پھر زندگی میں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میری پی آر کم ہے، میرے تعلقات کم ہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ حدیث سنائی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھا دوست نہ ملے تو پھر تنہائی میں بیٹھنا اچھا ہے۔ تو تنہائی بھی اگر پھر میسر آ جاتی ہے تو وہ تنہائی اس بری دوستی سے بہتر ہو جاتی ہے۔ تو دوست بھلے کم ہوں لیکن ایسے ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ مر بھی جائیں تو وہ یوں کہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہا۔ تو دنیا و آخرت کا وہ دوست ہے آپ کے لیے جسے آپ کی دنیا بھی عزیز ہے اور آپ کی آخرت بھی عزیز ہے، اور آپ کی آخرت کو وہ آپ کی دنیا پر ترجیح دینا آپ کو سکھائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دیکھیں جمع کے صیغے ہیں، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تو نیکی کا حکم دو ہی صورتیں ہیں، یہ اچھا برے کو دے گا، یہ اچھا اچھے کو دے گا، ہیں جی۔ تو یہ جو دوستی کا معیار ہے کہ آپ تقوی کی دعوت دے رہے ہوں، نیکی کی دعوت دے رہے ہوں۔ اور قیامت کے دن جیسے یہ آیت میں نے پڑھی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تو قیامت کے دن پھر اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ بڑا خاص ہوگا۔ اور وہاں پر انسان اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو ایک جملہ اللہ پاک میدان محشر میں کہے گا، کہاں ہیں وہ جنہوں نے میرے لیے محبت کی، کہاں ہیں وہ جنہوں نے میری خاطر محبت کی، میری وجہ سے محبت کی، اللہ کے لیے محبت، اللہ وہ کدھر ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اگر ایک مغرب میں رہتا ہے اور ایک مشرق میں رہتا ہے تو دنیا میں تو ان میں دوری تھی لیکن دوستی تھی اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ مشرق و مغرب والے کو جمع فرما دے گا کہ بھئی آ جاؤ، تم نے میری خاطر محبت کی۔ اور بلکہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے۔ تو سایہ عرش کا ہوگا، تقوی والے اکٹھے ہوں گے، نور کے ممبر اور کرسیاں لگے ہوں گے، اور وہ عزیز ملیک مقتدر کے سامنے موجود ہوں گے۔